السلام علیکم ناظرین، آپ یو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ میں شاکر محمود امان۔ ناظرین، پاکستان یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاد کے نام پر کسی بے گناہ انسان کی جان لینا جہاد نہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا سربراہ نور ولی محسود کس طرح اسلام کے خلاف کام کرتا ہے اور عالمی دہشت گرد نور ولی محسود کس طرح فتنۃ الخارج کا بھیانک چہرہ ہے۔ ممتاز دینی فکری شخصیات نے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود کی سوچ اور سرگرمیوں کو اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ دین کے مقدس مفاہیم بالخصوص جہاد کو اپنے پرتشدد عزائم کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ علماء کرام اور ماہرین کا کہنا ہے کہ نور ولی محسود کا نظریہ خالصاً خارج کی فکر سے متاثر ہے، جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نور ولی کی سوچ امت مسلمہ میں انتشار، فرقہ واریت اور خون ریزی کو ہوا دے رہی ہے، جو اسلام کے پیغام امن، بھائی چارے اور عدل سے متصادم ہے۔ نور ولی محسود کے بارے میں معتبر اسلامی علماء اور اداروں کی رائے ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنے مفادات کے مطابق ڈھالتا ہے، اور معتبر اسلامی علماء اور اداروں کی رائے کو یکسر نظر انداز کرتا ہے۔ ان کے بقول نور ولی کا مذہب سے جڑا بیانیہ علمی خیانت اور دین کے تحریف معنوی کی ایک خطرناک مثال ہے۔ ذرائع اور تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق نور ولی محسود اور اس کا گروہ غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں سے روابط رکھتا ہے، جن کا مقصد پاکستان میں بدامنی پھیلانا اور مذہب کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے۔ علماء نے اسے امت کے ساتھ غداری اور قرآنی اصولوں کے خلاف ورزی قرار دیا، جس میں مسلمانوں کو آپس میں بھائی کہا گیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ نور ولی محسود خود ساختہ مذہبی قیادت کا دعوے دار ہے، جسے نہ تو کسی معتبر دینی ادارے کی تائید حاصل ہے، نہ ہی اسے جہاد یا تکفیر کے شرعی اختیارات حاصل ہیں۔ اس کی پرتشدد اور نفرت پر مبنی مہم نوجوانوں کے اذہان کو زہر آلود کر رہی ہے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر نور ولی کے افکار اور اقدامات کو انتہا پسندی، گمراہی اور دین کے نام پر فساد قرار دیتے ہوئے اس کی کھلی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کسی بھی حال میں مسلمانوں کے خلاف طاقت کے استعمال اور دشمن قوتوں سے گٹھ جوڑ کی اجازت نہیں دیتا۔ علماء اور دینی رہنماؤں نے امت سے اپیل کی ہے کہ وہ نور ولی محسود جیسے عناصر سے ہوشیار رہیں، ان کی گمراہ کن باتوں سے خود کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اور حقیقی اسلامی تعلیمات جو امن، رحمت، علم اور اتحاد پر مبنی ہیں کو عام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فتنے کے وقت بیٹھا شخص کھڑے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ فتنوں کے دور میں احتیاط، سکوت اور فساد سے بچنا افضل ہے۔ نور ولی جیسے عناصر اس کے برعکس عمل کر کے امت میں خون ریزی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ لوگ دور جدید کے خوارج ہیں، جو امت کے امن کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ آیات قرآنی کے معنوی تحریف، قرآن کی آیات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا ایک بدترین فکری خیانت ہے۔ نور ولی کا کلام اس خیانت کی واضح مثال ہے، جو آیات قرآنی کو اپنے گمراہ کن نظریات کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں بلکہ اس کی توہین ہے۔ جہاد کا دائرہ کار اور شرائط فقہ۔ اسلام میں جہاد کا اعلان صرف ریاست یا امام وقت کی اجازت سے جائز ہے۔ کسی گروہ یا فرد کا اپنی مرضی سے جہاد کا آغاز کرنا اسلامی نظم اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ نور ولی کی مسلح کارروائیاں ان فقہی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جو جہاد کے نہیں فتنہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ مسلمانوں کے خون کی حرمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ نور ولی کے گروہ نے نمازیوں، عورتوں، بچوں اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کر اس حدیث نبوی کی صریح خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ظلم و درندگی کسی بھی صورت اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اسلامی قیادت تقوی، علم، عدل اور حکمت پر قائم ہوتی ہے، نہ کہ اشتعال، فریب اور فکری گمراہی پر۔ نور ولی جیسے افراد کی قیادت در حقیقت امت کی تباہی اور نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کا عمل ہے۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے واللہ لا يحب المفسدین۔ نور ولی اور اس کے پیروکار فتنہ و فساد کے نمائندے ہیں، نہ کہ دین کے خادم۔ ان کی حرکات اور افکار اسلام کے نام پر وحشت اور بربریت کی ایک بھیانک مثال ہیں۔ ناظرین، قرآنی آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا فکری خیانت ہے۔ نور ولی کا کلام آیات قرآنی کے تحریف معنوی کا نمونہ ہے۔ ایسے گمراہ کن تعویلات دین کی خدمت نہیں بلکہ اس کی توہین ہے۔ اسلام کا تصور جہاد، عدل، امن اور مظلوم کی نصرت پر قائم ہے، نہ کہ قتل و غارت اور ریاستی اداروں پر حملے۔ نور ولی کا خود ساختہ جہاد قرآن کی اس تعلیم کے منافی ہے۔ یہ فساد ہے نہ کہ جہاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب المفسدین۔ نور ولی اور اس کے پیروکار فتنہ و فساد کے نمائندے ہیں، نہ کہ دین کے خادم۔ ان کی حرکات، افکار اور اقدامات اسلام کے نام پر ایک وحشیانہ کھیل ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں، مجاہد نہیں۔